اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے تھے اور جان چکے تھے کہ یہی حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آخری نبی کے منتظر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اہل عرب میں سے ایک رسول چنا اور ان کو مبعوث فرمایا، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور ان کے دل جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اور یہ ممکن بھی نہیں کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ الگ الگ مذاہب پر ہوں، کیونکہ یہ تمام انبیاء ایک ہی رب نے، ایک ہی مالک نے بھیجے ہیں۔ تو کیوں کر یہ ممکن ہے کہ مالک جو ہے، رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ مختلف دینوں کو مختلف انبیاء کے ساتھ بھیجے، لیکن انہوں نے اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر، اپنی جو ہے وہ تکبر کی خاطر اور اپنی ہٹ دھرمی کی خاطر جو ہے ان کو جھٹلا دیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہی جو ہے سب باتوں کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سچا نبی ہے اور کون سا دین اللہ کا دین ہے۔ ان کی یہ بات کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے جھٹلا دیا، اللہ کی شہادت کو جھٹلانا کے مترادف ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے جو ہے وہ واقف ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہم کو بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم بھی کسی چیز کو جانتے بوجھتے نہ جھٹلائیں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اگلی آیت: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہی آیت جو ہے آیت نمبر 134 ہم نے پڑھی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کو یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ فرمایا ہے، چونکہ اہل کتاب کے دل میں اپنی بزرگ زادگی کی وجہ سے خیال یہ خوب جم رہا تھا کہ ہمارے اعمال کیسے ہی برے ہوں، بالآخر ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، لیکن یہ بات جو ہے وہ غلط تھی، اور اسی وجہ سے اس بات کو یہاں پہ مکرر لایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو
قرآن کا فہم عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر ڈال دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔